عبادت میں گزارنے کا اور سنتیں سیکھنے کا، تربیت حاصل کرنے کا بہترین موقع دیتی ہے ہماری دعوت اسلامی، اور اس کا انداز ہوتا ہے پورے ماہ کا، جی ہاں پورے رمضان کا اعتکاف۔ اور اعتکاف کی تو کیا بات ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نیکی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، 10 دن کا اعتکاف تو سنت موقدہ ہے، مگر پورے مہینے کا اعتکاف یہ دعوت اسلامی کا ایسا کمال کا کام ہے جو لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ ہم نے بہت ساروں کو دیکھا جو بدل گئے یہاں آ کر۔ اس بار اگر آپ اپنی زندگی میں ایک شاندار تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو زندگی میں ایک بار 1 مہینے کا اعتکاف فیضان مدینہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں ضرور کیجیے۔ آج میں کچھ گائیڈ لائن لے کر آیا ہوں، کچھ ایسی ویڈیو ہے جو آپ کو یہ گائیڈ کرے گی کہ آپ کیسے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں اعتکاف کر سکتے ہیں، ملک اور بیرون ملک میں۔ جی ہاں، دنیا بھر سے لوگ یہاں اعتکاف کرنے آتے ہیں، اور ہاں یہ بھی یاد رکھیے گا سیٹس لمیٹڈ ہیں، تو جلدی کرنی ہے، اپنا رجسٹریشن جلدی کروانا ہے۔ تو آج اس گائیڈ ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھ لیجئے تاکہ اس اعتکاف میں آپ کے لیے کچھ آسانی رہے، کچھ ہدایات آپ کو حاصل ہو جائیں۔ الحمدللہ پہلی رمضان سے یہ انٹرنیشنل اعتکاف عالمی مدنی مرکز میں شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس کے لیے کچھ ضروری معلومات آپ کو میں دے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو رجسٹریشن کروانی ہوگی، اور تاکہ آپ کی رجسٹریشن ہو جائے تو ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ آ رہے ہیں، تو آپ سب کے لیے ہم انتظامات کر سکیں۔ تو آپ کو آپ کا رجسٹریشن نمبر بھی دیا جائے گا۔ اب رجسٹریشن کرانے کا طریقہ کیا ہے کہ الحمدللہ دنیا بھر کے عاشقان رسول کے لیے ہم نے ایک آن لائن رجسٹریشن کا طریقہ متعارف کرا دیا ہے۔ آپ اسکرین پر ایک لنک بھی دیکھ رہے ہوں گے اور ایک بار کوڈ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اس بار کوڈ کے ذریعے یا اس لنک کے ذریعے آپ اپنی رجسٹریشن کروائیے، اس فارم پر اپنی پوری معلومات ہمیں دے دیجئے، اور ہاں جب اس فارم کو آپ فل اپ کریں گے تو اس کے بعد آپ نے اپنے نگران سے، علاقائی جو دعوت اسلامی کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ٹاؤن نگران یا اس سے اوپر کسی بھی ذمہ دار سے آپ نے تصدیق کروانی ہے۔ ان کی اپروول کے بعد جب یہ فارم ہم تک پہنچ جائے گا تو ہماری طرف سے آپ کو انشاءاللہ ایک اپروول کا میسج آ جائے گا کہ جناب آپ کا فارم کمپلیٹ ہو گیا ہے، آپ کی رجسٹریشن کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور آپ کو الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز اعتکاف میں شرکت کی الحمدللہ اپروول مل چکی ہے۔ پھر جب آپ عالمی مدنی مرکز تشریف لانا چاہیں، جہاز کے ذریعے آئیں، ٹرین کے ذریعے آئیں، تو اپلیکیشن پر، گوگل میپ پر بھی آپ جب فیضان مدینہ لکھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے آپ آسانی سے فیضان مدینہ پہنچ جائیں گے۔ مگر یاد رہے کہ 20 شعبان المعظم سے انشاءاللہ یعنی 19 فروری 2025 بروز بدھ سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شعبہ رمضان اعتکاف ڈیسک قائم ہو جائے گا، اور اس پر انشاءاللہ تصدیق مجلس کے پاس اب جب جائیں گے تو اپنا کنفرمیشن میسج دکھا کر آپ اعتکاف کارڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی 20 شعبان سے یہ کام شروع ہو جائے گا، اور آپ 29 شعبان تک ضرور یہ کام کر لیجئے گا، کیونکہ 29 شعبان سے ہی باقاعدہ اعتکاف کے حلقوں کا آغاز ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب جب آپ عالمی مدنی مرکز آ رہے ہیں تو کچھ ضروری ہدایتیں ہیں، غور کر لیجئے گا۔ پیکنگ آپ نے کرنی ہے، اپنے ساتھ سامان لانا ہے، بہت سارا سامان نہ لے کر آئیں۔ 20 سے 30 ڈگری ٹیمپریچر انشاءاللہ امید ہے ان دنوں میں ہوگا، تو بہت زیادہ گرم کپڑے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی موسم کے لحاظ سے آپ اپنے ساتھ سامان لے کر آئیں۔ موبائل وغیرہ ہے تو اس کا چارجر وغیرہ ساتھ لے آئیں، اپنی تمام سفری دستاویزات لائیں۔ کوئی دوائی استعمال کرتے ہیں تو ڈاکٹر کے مشورے سے اپنی ضروری دوائیں اپنے ساتھ لائیں۔ اچھا سفری حالت والا بیگ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ضرورت کے جو آپ کے رابطے ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ بہت زیادہ قیمتی سامان لے کر نہ آئیں تاکہ سنبھالنے میں آپ کو مشکل نہ ہو۔ اور ہاں، اگر آپ یہاں پر اپنے کچھ قیمتی سامان کی حفاظت کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے یہاں امانت مکتب بھی موجود ہوگا، جس میں آپ اپنا سامان رکھوا کر اس کی کوئی پرچی لے لیں گے تاکہ ضرورت پڑنے پر آپ اس کو بعد میں بھی استعمال کر سکیں گے۔ اسی طرح انشاءاللہ آپ جب ویسی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آئیں گے تو آتے ہی آپ کو انشاءاللہ حفاظتی امور کے معاملات سے گزرنا ہوگا، اور یہ ہم سب کی حفاظت کے لیے نا، ایئرپورٹ پر بھی جاتے ہیں وہاں بھی چیکنگ ہوتی ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہاں ماحول بہت زیادہ حفاظتی امور کے ساتھ رہے، سیکیور رہے، تو آنے والوں کو مرحبا کہا جائے گا۔ کچھ سیکیورٹی کے معاملات سے سامان وغیرہ کی چیکنگ ہوگی، مجھے امید ہے آپ اس میں بھی خوش دلی کے ساتھ تعاون فرمائیں گے۔ عالمی مدنی مرکز میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اور ہاں، اعتکاف کے اندر جو ایج لمٹ ہے، 18 سال سے لے کر 50 سال کی عمر کے عاشقان رسول کو مرحبا کہتے ہیں۔ اسی عمر کے اسلامی بھائیوں کو اعتکاف میں بیٹھنے کی اجازت ہوگی۔ ایک اور بات، اگر آپ کسی ایسی بیماری میں ہیں
جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی وجہ سے دوسروں کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے، تو براہ کرم آپ عالمی مدنی مرکز میں تشریف نہ لائیں، کیونکہ یہاں دنیا بھر سے لوگ آئیں گے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوں گے۔ ہمیں یہ بھی تو خیال رکھنا ہے نا کہ میری وجہ سے کسی اور کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس بات کا آپ خیال رکھیں گے، اور ایسے بیمار اسلامی بھائیوں کو ذمہ داران بھی اور گھر والے بھی کوشش کریں کہ اس ہیوج اعتکاف میں جہاں بڑا کراؤڈ ہوتا ہے وہاں نہ بھیجیں، کہیں میری وجہ سے دوسرے عاشقان رسول کو بھی تکلیف نہ ہو۔ امید ہے آپ اس بات کا بھی خیال رکھیں گے۔ اسی طرح انشاءاللہ آپ نے اپنی بنیادی ضرورت کی چیزیں لینی ہیں، یہاں پر انشاءاللہ آپ کو واش رومز کی اور ٹوائلٹس وغیرہ کی مخصوص جگہ پر جو سہولت ہے وہ بھی آپ کو الحمدللہ یہاں میسر ہوگی۔ اور ہاں، فیضان مدینہ میں یہاں کے وضو خانے اور ٹوائلٹس میں کپڑے دھونے کی اجازت نہیں ہوگی، یہاں پر الحمدللہ مناسب پیسوں پہ لانڈری کا انتظام ہے۔ اگر آپ کپڑے دھلوانا چاہتے ہیں تو وہیں سے پلیز آپ نے اپنے کپڑے انشاءاللہ واش کروانے ہوں گے۔ آپ کو ایک رجسٹریشن کارڈ دے دیا جائے گا، وہ لازمی بنوائیے گا، کیونکہ اسی کارڈ کی بنا پر آپ حلقوں میں بھی جا سکیں گے، جہاں پر آپ کو سحری افطاری کروائی جائے گی وہاں بھی آپ کو اس کارڈ کی ضرورت پڑے گی، اور ان مخصوص ایریاز میں جا کر جو مسجد میں مخصوص یوں سمجھیے کہ جگہ مختص ہے وہاں پر انشاءاللہ آپ کو سحری افطاری بھی پیش کی جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ یاد رہے کہ آپ نے باہر کا کھانا نہیں کھانا، آپ کے لیے سحری افطاری کا سادہ کھانوں کا انتظام ہوگا۔ ظاہر ہے ہم پکنک پہ تو نہیں آ رہے نا، آپ کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے کم مرچ مسالے والا اور نارمل کھانا آپ کو پیش کیا جائے گا، تاکہ آپ اس 30 دن میں جہاں تربیت بھی بہترین حاصل کر سکیں وہاں انشاءاللہ صحت مند ہو کر بھی واپس لوٹیں۔ تو آپ نے فیضان مدینہ میں باہر سے کھانا نہیں منگوانا ہے، اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے آپ کو باہر سے کچھ چیز لانے کی اجازت بھی نہ ملے، تو امید ہے آپ ناراض بھی نہیں ہوں گے، اور اس بات میں بھی آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کے لیے طبی سہولت کا الحمدللہ میں اہتمام رکھا ہے، 24 گھنٹے یہ سہولت موجود ہوگی الحمدللہ۔ میڈیکل کیمپ ہوگا، ڈاکٹرز اویلیبل ہوں گے۔ دوران اعتکاف آپ کو ذرا بھی آپ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، تو پلیز ہم سے رجوع کیجئے۔ طبیعت زیادہ خراب ہونے سے پہلے ہی اگر آپ ہم سے رابطہ کر لیں گے تو آپ کے علاج کی سعادت بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ یہاں پر الحمدللہ فیڈ بیک کا ڈیسک بھی ہوگا، آپ کو کوئی شکایت ہے، آپ کو کوئی پرابلم ہے، آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں، اسکرین پر بھی آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس پر آپ رابطہ کر کے اپنی شکایت درج کر سکتے ہیں، اپنے مشورے اور اپنی سجیشنز بھی ہمیں دے سکتے ہیں الحمدللہ۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ آپ کے سامان کی حفاظت کے لیے بھی ہم نے انتظام تو کیا ہوا ہے، اور امانت ڈیسک بھی ہے، تو قیمتی سامان وہاں جمع کرا کے پرچی لے لیجئے گا تاکہ ضرورت پڑنے پر آپ اسے استعمال کر سکیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں جہاں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں اور ہزاروں مہمان بھی آتے ہیں، تو اس میں بعض اوقات ایسے افراد بھی آ سکتے ہیں جس میں آپ کو آپ کے سامان کے حوالے سے کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ اور ہاں، اپنے ساتھ نوٹ بک قلم وغیرہ ضرور لائیے گا تاکہ آپ اچھی اچھی باتیں لکھ سکیں، نوٹ کر سکیں، اپنی یادداشت بہترین بنا سکیں۔ ضرور اپنے نوٹس بنائیں تاکہ واپس جا کر بھی ان باتوں کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ یاد بھی رہے گا اور عمل بھی کرتے رہیں گے۔ اچھی اچھی نیتیں کیجئے اللہ کی رضا کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، ماہ رمضان کی برکتیں لوٹنے کے لیے، اور انشاءاللہ افطار و سحر کی مبارک دعاؤں میں شرکت کے لیے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر خوش اخلاقی کے ساتھ اعتکاف کرنے کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ آ رہا ہوں۔ ان نیتوں کے ساتھ تشریف لائیے۔ ہے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر، ٹھیک ہے۔ this is the most crucial and most important day of حج۔ حج کا سب سے اہم دن جو ہے وہ 9 ذو الحجہ ہے۔ یعنی اگر کوئی آپ سے سوال کرے حج کس دن ہوتا ہے تو حج 9 ذو الحجہ کو ہوتا ہے، کیونکہ اس دن یوم عرفہ ہے، یہ حج کا رکن اعظم ہے، سب سے مین دن ہے جو حج کا وہ 9 ذو الحجہ ہے۔ یعنی کوئی عرفات نہیں گیا تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا نا، تو حج کا جو مین دن ہے وہ عرفات کا دن ہے، پورا دن عرفات میں گزارنا ہے۔ جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے کہ جناب مغرب کا وقت ہو گیا، غروب آفتاب ہو گیا، اب سارے حاجی آئیں گے مزدلفہ، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ مزدلفہ پہنچیں گے تو مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنی ہے، عرفات میں مغرب نہیں پڑھیں گے۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ مغرب کا وقت بھی ہو جائے مگر مغرب نہیں پڑھنی ہے، مزدلفہ جانا ہے اور وہاں عشاء کے وقت میں، مغرب کے وقت میں نہیں، عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنی ہے، اور فجر بھی مزدلفہ میں پڑھیں گے۔ پوری رات ہماری کہاں گزرے گی؟ مزدلفہ میں۔ اب جو صبح آئے گی کون سی صبح ہوگی؟ کون سی صبح ہوگی؟ 10 کی۔ 10 تاریخ کو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، ساری دنیا بقرعید مناتی ہے مگر خدا کی قسم جو آج ہی عید مناتا ہے نا، میلا کچیلا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، مطلب نیند بھی نہیں ہوئی ہے، مگر خدا کی قسم وہ جو عید کا مزہ ہے، وہ جو تھکن کا مزہ ہے، وہ جو سرور ہے، وہ دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ہر سال ایسی عید نصیب فرمائے۔ اب رات کو کنکریاں ڈھونڈ لینی ہے،
اب 10 ذوالحجہ کو 3 کام کرنے, اس کی روٹین یاد کر لیں. 10 ذوالحجہ کا پہلا کام ہوگا شیطان کو کنکری مارنا. پہلا کام کیا ہے؟ شیطان کو, ایک ہی شیطان کو مارنا ہے, بڑے شیطان کو, ٹھیک ہے. بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہے. دوسرا کام, جیسے ہی کنکری مار لیں گے اس کے بعد قربانی کرنی ہے, ٹھیک ہے. کنکری مار کر آپ نے اپنے معلم کو, اپنے گروپ والوں کو, یا جو بھی لوگ آپ کی قربانی کا انتظام کر رہے ہیں ان کو بتانا ہے کہ میری قربانی کر دیں. جیسے ہی آپ کو کنفرمیشن ہو جائے کہ آپ کی حج کی قربانی ہو گئی ہے, اس سے پہلے نہیں, کنفرمیشن ہو جائے, اس کے بعد آپ نے سر کے بال اتار دینے ہیں, یا قصر کرانا ہے یا حلق کروانا ہے. اسلامی بہنوں نے تو قصر ہی کرنا ہے. اب آپ کا حج کا احرام اتر جائے گا. جیسے ہی سر کے بال اتارے, ساری پابندیاں ختم. خوشبو لگائیں, سلے ہوئے کپڑے پہنے, آرام کریں, موج کریں. صرف مرد و عورت کی پابندی ابھی باقی ہے, وہ طواف الزیارہ کرتے ہوئے وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو آپ ریلیکس ہو جائیں. حج از ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ جتنا لوگ اس کو ہوا بنا لیتے ہیں. ایزی ہو جائیں. اب 10 ذوالحجہ کو, اب جب آپ نے سارے کام کر لیے تو افضل تو یہ ہے کہ 10 تاریخ کو ہی طواف الزیارہ کر لیا جائے. یاد رکھیے, حج کا دوسرا اہم فرض جو ہے وہ طواف الزیارہ ہے, جو کرنا لازم ہے, ٹھیک ہے نا. اب طواف الزیارہ کے لیے 10 تاریخ بھی ہے, 11 بھی ہے, اور 12 کی غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ ہمت میں ہیں, آپ کو لگتا ہے آپ جا سکتے ہیں, تو آپ 10 کو کر لیں. میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ 10 کی بجائے 11 کو طواف الزیارہ کریں, کیونکہ حج کے دنوں میں ایک بات کا خیال کر لیں, ہم نے پیک آورز سے بچنا ہے. پیک آورز کس کو کہتے ہیں؟ رش کا ٹائم. جہاں جہاں پاسبل ہے پیک آورز کو اوائڈ کرنا. جن مشکل اور رش والے ٹائمنگ سے شریعت ہمیں اجازت دے رہی ہے, ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا اس سے اگر ایزی کر لیں, آپ مزے سے حج کریں گے. اور انشاءاللہ چونکہ بڑی عمر کے لوگ بھی بعض اوقات ساتھ ہوتے ہیں, بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں, ایزی رہی ہے, ٹھیک ہے. اب 10 کے بعد جو رات آئے گی, یہ کون سی رات کہلاتی ہے؟ 11ویں شب. 11 اور 12 کی شب جو ہے یہ مینا میں گزارنا سنت ہے. 11ویں اور 12ویں کو 2 بڑے کام ہیں, اور وہ ہیں رمی کرنا تینوں شیطانوں, چھوٹے, درمیانے اور بڑے شیطان. لیکن 11ویں اور 12ویں کی جو رمی کا وقت ہے, یہ جب شروع ہوتا ہے جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے. کب شروع ہوتا ہے؟ ظہر کا وقت شروع ہوا. اب آپ کہیں گے یار مجھے کیسا پتا چلے گا فجر کا وقت شروع ہوا کہ نہیں, عرفات میں کیسے پتا چلے گا مغرب کا وقت, سب مجھے رہنا ہے, کیسے ہوگا؟ تو ایک بہت خوبصورت ایپلیکیشن ہے ہمارے دعوت اسلامی کی, پریئر ٹائمنگز. وہ تو ہر موبائل میں ہونی چاہیے. آپ دنیا میں جہاں ہیں وہ روز آپ کو بتائے گا کہ آج فجر کا وقت کب شروع ہوگا, مغرب کا وقت کب ہوگا, ظہر کا وقت کب ہوگا. 11 اور 12 میں ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد رمی کا وقت شروع ہوگا, مگر وہی پیک ٹائم. سارے حاجی مینا میں ہیں, سب کو رمی کرنی ہے. گرمی زبردست اس وقت ہوتی ہے ماشاءاللہ, 11 12 1 بجے تو فل گرمی کا ٹائم ہے. اب لاکھوں لوگ رمی کرنے جاتے ہیں, آپ نے نہیں جانا ہے. پلیز میری بات سمجھ لیں, اپنے پاس گھڑی کا ٹائم نوٹ کر لیں. آج کل تو ماشاءاللہ 7 بجے تک مغرب کا وقت ہوتا ہے, آپ نے 4 ساڑھے 4 بجے جانا ہے. 4:30 بجے جائیں تو زیادہ اچھا ہے, 5 بجے جائیں تو زیادہ اچھا ہے, لیکن 4:30 5 کے درمیان آپ چلے جائیں, یا اول وقت میں عصر پڑھ کے چلے جائیں, یہ بھی ٹھیک ہے. اپنے خیمے میں جب عصر کا وقت ہو جائے, آپ کو لوگ کہیں گے, یہ بتا دوں میں آپ کو لوگ کہیں گے کہ بھائی کیا کر رہے ہو, ابھی تک نہیں گئے, رمی نہیں کی. آپ کہ بھائی آپ چلے جائیں, ہم بعد میں جائیں گے, کوئی بات نہیں. آپ رمی کریں شام کو, اور رمی کر کے اب آپ 11 تاریخ کو چلے جائیں حرم پاک کی. اب آپ نے طواف الزیارہ کرنا تھا نا, اب آپ تگڑے ہیں, آرام بھی ہوا ہے, دوپہر تک تو آرام کیا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. ایک بار اور غسل کر لیں, خوشبو لگائیں, ریڈی ہو جائیں, کپڑے پہنے, آرام بھی نہیں ہے. اب آپ رمی کریں, اور رمی کر کے سیدھا مکے چلے جائیں. اب حرم پاک جانے کے لیے باقاعدہ وہاں پیدل چلنے کا ایک راستہ ہے, ٹیکسی میں مت جائیے گا. اگر اللہ نے ہمت دی ہے 1.5 گھنٹے کے اندر, 1.25 گھنٹے کے اندر آپ واک کرتے ہوئے, درود پڑھتے ہوئے. میں نے اس لیے عصر کا ٹائم چوز کیا کہ عصر سے مغرب واک بھی بڑی اچھی ہوگی. اللہ نے چاہا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہوں گی, آپ ریلیکس ہوں گے, راستے میں پانی پیتے جائیے گا, تھک جائیں تو تھوڑی دیر بیٹھ جائیے گا. انشاءاللہ مغرب کے آس پاس اللہ نے چاہا تو حرم پاک میں پہنچ جائیں گے. اب آپ مغرب سے عشاء کے درمیان طواف الزیارہ کیجئے گا. اللہ نے چاہا ہمیں دعا دیں گے کہ آپ کہیں گے بھائی مزہ آ گیا, جو 10 تاریخ کو رش تھا اس میں بہت آسانی تھی. اگین افضل 10 تاریخ کو ہے. جو چاہتے ہیں, تگڑے ہیں, مضبوط ہیں, کر سکتے ہیں وہ کر لیں, ورنہ علماء اجازت دیتے ہیں کہ بھئی آج کل کے حالات کے مطابق آپ 11 کو بھی کر لیں, کیونکہ اجازت تو ہے. اب آپ کا طواف الزیارہ بھی ہو گیا, 11 کی رمی ہو. لیکن طواف الزیارہ کے بعد آپ سعی کریں گے, حج کی سعی کر لیجئے. طواف کے بعد آپ کی سعی بھی ہو گئی, اب آپ نے واپس مینا آنا ہے. بس میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اب جب بندہ طواف کرنے جاتا ہے اس کو اپنا ہوٹل نظر آنے لگ جاتا ہے کہ یار اب مینا جاؤں یا ہوٹل جاؤں. نہیں, میں نے پھر جانا ہے مینا. ٹیکسی مہنگی ہے تو پیدل ہی چلے جائیں, جس راستے سے آئے تو اسی راستے سے چلے جائیں, رات وہاں گزارے. اب آپ مینا گئے تو یہ کون سی رات ہوگی؟ 12ویں رات. کون سی رات ہوگی؟ 12ویں رات. اب 12ویں کی دوپہر ہوگی, پھر 12ویں کی ظہر میں وقت شروع ہو جائے گا رمی کا. پھر پیک ٹائم ہے, آپ نے اس پیک ٹائم کو اوائڈ کرنا ہے.
دوبارہ 4:30-5 بجے آپ نے جانا ہے, آپ نے رمی کرنی ہے, آپ کے 5 دن پورے ہو گئے, آپ واپس مکے آئیے. سبحان اللہ. اب جب تک آپ مکے میں